السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قومی آمدنی، یا جس کو ہم بولتے ہیں نیشنل انکم۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوگ معاشرے میں جو ہے وہ سروائیو کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی معاشی سرگرمی جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں یا تو کوئی کاروبار کرنا پڑے گا، یا پھر ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی نوکری کرنی پڑے گی، یا کوئی بھی ایسی سرگرمی جو ہے وہ کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ آمدنی حاصل ہو جائے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی انسان یہ سرگرمی پرفارم کرتا ہے، کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے جس کے بدلے میں اس کو کچھ پیسے ملتے ہیں، تو اس ایکٹیویٹی کے بدلے میں وہ یا تو کوئی نہ کوئی اشیاء بنا رہا ہوتا ہے، یا پھر اپنی کوئی خدمات دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے انفرادی طور پر ہر شخص جو ہے وہ اپنی آمدنی جو ہے وہ کما رہا ہوتا ہے، ارن کر رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم ان ساری آمدنیوں کو جمع کر دیں، یعنی کہ ایک ملک میں جتنے بھی باشندے رہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ارننگ کر رہے ہوں گے، تو اگر ہم ان کی ارننگز کو جو ہے وہ اگر ہم اکٹھا کر دیں، جمع کر دیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ہمارے پاس جو آمدنی آ جائے گی یا اس کا جو مجموعہ آ جائے گا اس کو ہم قومی آمدنی کہیں گے۔ یا پھر ہمیں اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہ لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو یا تو اشیاء پیدا کر رہے ہوں گے، یا پھر کوئی نہ کوئی خدمات دے رہے ہوں گے۔ تو کیا اگر ان اشیاء کو یا خدمات کو جمع کر دیا جائے تو ہمارے پاس جو آمدنی ہوگی اس کو ہم قومی آمدنی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر ایک سال کے عرصہ میں جو اشیاء یا خدمات پیدا کی گئی ہوں ان کی جو زرعی مالیت ہے، ان کا جو مجموعہ ہے وہ قومی آمدنی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو ماہرین معاشیات ہیں انہوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں، تو اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سی بہتر تعریف لگتی ہے جو کہ ہم یاد کریں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں 1.1 قومی آمدنی کی تعریف۔ اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی تعریف آ رہی ہے وہ ہے گارڈن ایکلے کی۔ اس کے مطابق کیا ہے، ایک فرد کی آمدنی سے مراد اس کے وہ مقصوبات ہیں یا کمائی جس کو بولتے ہیں جو اس کی اپنی اور اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کی عوض حاصل ہوں۔ لہٰذا قومی آمدنی کسی ملک کے تمام افراد کی آمدنیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا اسپیکٹ ہے کہ اگر ہم ان افراد کی آمدنیوں کو جمع کر دیں تو بھی ہمارے پاس قومی آمدنی آ جائے گی۔ اسی طرح سے پیگو نے بھی ایک تعریف کی جس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں فی الحال، اور ہم جاتے ہیں مارشل کی تعریف کے اوپر جو پوائنٹ جیم ہے۔ مارشل کے مطابق کیا تھا، کسی ملک میں محنت اور سرمایہ قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر اشیاء و خدمات کی مقدار کا خالص مجموعہ پیدا کرتے ہیں، یہی اس قوم کی قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ کیا جیسے ہمیں معلوم ہے کہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے یا عاملین پیدائش ہیں وہ 4 ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو یہاں پہ اس نے ان کا ذکر کیا ہے کہ کسی بھی ملک میں محنت اور سرمایہ اور قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر جو اشیاء و خدمات پیدا کی جاتی ہیں ان کا جو مجموعہ ہوگا وہ اس قوم کی قومی آمدنی کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کافی ساری تعریفیں، یہاں پہ ہمیں فشر کی تعریف نظر آ رہی ہے، جے آر ہکس کی تعریف نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں جو موسٹ پاپولر ہے وہ ہے مارشل کی، جو بھی ہم نے پڑھی ہے۔ ان تعریفوں کے بعد آپ نے ان میں سے یہ والی مارشل کی جو تعریف ہے وہ یاد کر لینی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ پوائنٹ ہے، یہ جو قومی آمدنی ہے اس کے کچھ مختلف تصورات ہیں، ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں یا ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں یہ کون کون سے ہیں۔ یہ جو ہیں ٹوٹل 6 اسپیکٹس ہیں یا اس کے 6 کانسیپٹس ہیں۔ پہلا ہے خام ملکی یا داخلی پیداوار۔ یہ اسپیکٹس میں بیسکلی اس کے سیگمنٹس ہیں جن کو ہم سم کرتے ہیں تو ہمارے پاس نیشنل انکم آ جاتی ہے، تو اسی کے کچھ حصے ہیں جن کا مجموعہ قومی آمدنی کہلاتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے خام ملکی یا داخلی پیداوار، دوسرا ہے خام یا مجموعی قومی پیداوار، تیسرا ہے خالص قومی پیداوار، چوتھا ہے قومی آمدنی، پانچواں ہے شخصی یا ذاتی آمدنی، اور چھٹا ہے قابل تصرف شخصی آمدنی۔ اب ہم انڈیویجولی ان کو 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے خام ملکی یا داخلی پیداوار۔ اس کو خام ملکی پیداوار بھی کہہ سکتے ہیں اور خام داخلی پیداوار بھی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ہم گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں، جی ڈی پی۔ یہ عام ایک اصطلاح ہے جو ہم لوگ سنتے ہیں ٹی وی میں بھی یا بجٹ میں بھی، جس طرح سے بھی بجٹ پیش ہوا تو جی ڈی پی کا ایک فگر ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی جو گروتھ ہے یا اس کی بڑھوتری ہے وہ اتنی ہونی چاہیے، جی ڈی پی اتنی ہونی چاہیے، کسی ملک کی جی ڈی پی ریشوز نکالتے ہیں، تو یہ ایک عام کامن اصطلاح ہے جو عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھنی ہے آپ نے، جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا خام ملکی پیداوار یا خام داخلی پیداوار۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے نکالی جاتی ہے۔ خام ملکی یا داخلی پیداوار سے مراد کسی ملک کی جغرافیائی حدود، یہ لفظ امپورٹنٹ ہے، جغرافیائی حدود،
کے اندر ایک سال کے دوران اپنی زمین، محنت، سرمائے اور دیگر وسائل کی مدد سے حتمی اشکال میں پیدا کردہ اشیاء خدمات کی زرعی مالیت کا مجموعہ ہے۔ ہم اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ خام ملکی یا داخلی پیداوار سے مراد کسی ملک کی جغرافیائی حدود، پہلی کنڈیشن کے جغرافیائی حدود کے اندر جو بھی اشیاء یا خدمات پیدا کی گئی ہوں گی۔ عرصہ کتنا ہوگا؟ 1 سال۔ کون پیدا کرے گا؟ وہی 4 عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ اور باقی جو ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ ان کی حتمی اشکال، فائنل پروڈکٹ، جیسا کہ گندم اگائے گی، گندم اگانے کے بعد جو ہے وہ آٹا بنتا ہے اور اس سے ڈفرینٹ پروڈکٹس بنتی ہے جو فائنل پروڈکٹ ہوگی۔ یہاں کپاس ہے، کپاس سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے روئی بنتی ہے، پھر دھاگا بنتا ہے، اس کے بعد انسٹچڈ کلاتھ ہوتا ہے، اس کے بعد سلا ہوا کپڑا ہمارے پاس آتا ہے۔ تو حتمی اشکال میں جو پیدا کردہ اشیاء یا خدمات ہوگی ان کی زرعی مالیت، مونیٹری ٹرمز کے اندر ان کی کتنی مالیت بنتی ہے، اس کا جو مجموعہ ہوگا وہ جی ڈی پی کہلائے گی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں آ جائیں گی مور اسپیسیفکلی اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ خام ملک کی پیداوار، کسی ملک میں تمام صرفی اشیاء کی مالیت جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، اس کو ہم سی سے ظاہر کرتے ہیں اکنامکس میں۔ اس کے بعد ہے سرمایاتی اشیاء کی سرمایہ کاری، جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، جو بزنسز کے اندر کچھ کیپٹل یا انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، اس کو ہم آئی سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اشیاء و خدمات پر سرکاری سرمایہ کاری، جو سرکاری اخراجات یا سرکاری سرمایہ کاری ہوتی ہے، اس کو ہم جی سے ظاہر کریں گے، تو اس کا بھی مجموعہ اس کے اندر آ جائے گا۔ اور دیگر ممالک کو برآمد ہونے والی صارفی درآمد و برآمد کی مالیت، مطلب جو درآمدات ہم نے اپنے ملک سے چیزیں بنا کر باہر کے ملک کو برآمد کی اور باہر کے ملک سے اپنی ضرورت کی چیزوں کو منگوایا، اس کے مجموعہ کے برابر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نیچے ہمارے پاس ایک ایکویشن آ جائے گی کہ جی ڈی پی ایکولس ٹو سی پلس آئی پلس جی پلس ایکس مائنس ایم۔ سی ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے صرفی اشیاء پر اخراجات تھے، آئی ہماری سرمایہ کاری کے جو اخراجات تھے، جی جو سرکاری اخراجات، حکومتی اخراجات تھے، اور اس کے بعد ایکس مائنس ایم۔ ایکس یہاں پہ ایکسپورٹس کے لیے استعمال ہوا ہے، مطلب برآمدات، اور ایم امپورٹس کے لیے ہوا ہے، مطلب درآمدات، کہ برآمدات اور درآمدات کا جو فرق ہوگا وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایکویشن بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جی این پی یا خام یا مجموعی قومی پیداوار۔ اس سے مراد کسی ملک میں 1 سال کے عرصہ میں پیدا ہونے والی تمام تیار شدہ اشیاء و خدمات کی حتمی زرعی مالیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا ڈفرینس سمجھنا ہے جی ڈی پی اور جی این پی میں۔ جی این پی میں کیا ہوتا ہے، اس کو ہم مزید ایکویشن سے سمجھتے ہیں کہ جی ڈی پی کے اندر ایک چیز ایڈ اپ ہو جاتی ہے تو وہ جی این پی بن جاتی ہے۔ کیا چیز ایڈ ہو جاتی ہے؟ خام قومی پیداوار برابر ہے خام ملکی یا داخلی پیداوار، پچھلا والا کانسیپٹ، پلس بیرون ملک پاکستانیوں کو بھیجی ہوئی رقوم، جو ٹرانسفر پیمنٹس ہوتی ہیں، جو باہر کے ممالک کے لوگ ہمیں پیمنٹس بھیجتے ہیں، مطلب جو ہمارے لوگ وہاں جا کے کام کر رہے ہیں تو وہ کچھ یہاں پہ پیسے بھیجتے ہیں، اور کچھ لوگ پاکستان میں آ کر کام یا کاروبار کریں تو وہ لوگ یہاں سے کچھ پیسے اپنے ملک کو بھیجتے ہیں، تو جو اس کا ڈفرینس ہوگا وہ اس میں شامل ہو جائے گا، تو جی ڈی پی ہی جی این پی بن جائے گی۔